الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ناظرین، بی بی پارسا وظائف چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں سورہ مریم کا ایک انتہائی طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور یہ صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرطیہ اولاد عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ ہماری ایک بہن نے کیا، وہ نا امید ہو چکی تھی۔ ان کی شادی کو 18 سال ہو چکے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو سورہ مریم کا یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، انہوں نے صرف یہ ایک بار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور انہیں ایک ساتھ ہی 2 جڑواں بیٹے عطا کر دیے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو وہ فوراً ہمیں مل سکتا ہے۔ یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں تو آج کا یہ سورہ مریم کا وظیفہ کرنے کی برکت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دے۔ تمام میری بہنیں اور بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سورہ مریم قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں موجود ہے۔ یہ وہ خاص سورہ ہے جس میں حضرت مریم کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مریم وہ نیک خاتون تھی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا شوہر کے اولاد دے دی۔ تو سورہ مریم کو ہم جب بھی کسی مصیبت کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پریشانی، اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ سورہ مریم کو پڑھنا ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ مریم کا یہ وظیفہ صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ یہ صرف ایک دن کا ہی وظیفہ ہے۔ اس عمل کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے سورہ مریم 11 بار پڑھنی ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، اگر وہ نہیں آتا ہے تو جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ درمیان میں آپ نے سورۃ مریم پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ مریم پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 141 مرتبہ یہ دعا مانگنی ہے: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر، بے شک آپ دعاؤں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ اس دعا کو آپ نے 141 مرتبہ مانگنا ہے۔ جب آپ یہ دعا مانگ لیں 141 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں: یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے لیے اولاد کی دعا مانگے، رو کر گر گرا کر، جس طرح سے آپ مانگ سکتے ہیں اتنی اچھی طرح سے آپ یہ دعا مانگ لیں۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے اور اس دعا کو پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خالی جھولی کو انشاءاللہ تعالیٰ بھر دیں گے اور جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ اس عمل کو آپ پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی جھولی کو پھیلا کر، رو رو کر، گر گرا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ پاک تو اسی انتظار میں بیٹھا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں بندے کو عطا کر دوں۔ تو اللہ پاک سے آپ بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور نوازیں گے۔ یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ ہو۔